کہنے والے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ساری خانقاہیں ایک طرف، یہ خانقاہ ایک طرف، سارے بزرگ ایک طرف، ایک شخصیت ایک طرف. یہ سب کیسی بات ہے؟ یہ تو بانٹنے والی بات ہوئی نا. اس میں کیا یہ نہیں لگ رہا ہے کہ باقی لوگوں کی توہین نہیں؟ اس میں باقی لوگوں کی توہین نہیں کہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی ناحیے سے کہہ رہے ہوں، کسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ولایت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قوت فیصلہ کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات الگ ہے، باقی کی بات الگ ہے. مگر ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. ہمارے اسٹیج پر اپنے مرشد کی تعریف میں کوئی اگر لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، کوئی بات نہیں. کسی دوسرے سے موازنہ کرتے ہوئے کرنا، کسی دوسرے پر کمنٹس کرتے ہوئے کرنا، طنز کرتے ہوئے کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی. یہ بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ہی سلسلے کے بزرگوں کے نام لیے گئے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، اور جب ڈائریکٹ پیر کا نام لیا گیا تو لوگ جیسے لگتا ہے بے قابو ہو گئے. واقعی لگتا ہے کہ اگر پیر اس وقت موجود نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے واقعی پیر کے دربار میں پہنچ گئے سب. تو یہ سب کبھی کبھی کچھ قلبی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس میں کسی دوسرے بزرگ کی گستاخی مقصود نہیں ہوتی، نہ نیت ہوتی ہے بالکل. ٹھیک اسی طرح اگر حضرت علی کا کوئی کثرت سے ذکر کر رہا ہے اور صحیح العقیدہ اگر ہے تو اسے روکا نہ جائے، بلکہ خوب ذکر کرے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جسے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنا مولا کہا، حضرت عمر نے بھی اپنا مولا کہا. اعلان نبی کے بعد تمام صحابہ نے جنہیں اپنا مولا یعنی محبوب مانا، تو جو سب کے محبوب ہیں، سارے صحابہ کے محبوب ہیں، اگر ان کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو رہا تو حرج کیا ہے؟ تو بڑی سارے صحابہ خوش ہوں گے. تو اسے کثرت کو نہ روکا جائے. ہاں روکا کیا جائے جب کبھی کوئی ایسا خطیب کوئی ایسا خطاب کرتا نظر آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی صحابہ پہ طنز ہے، جسے عام زبان تبرہ کہتے ہیں، یا کسی صحابی کی بے ادبی اس میں نظر آ رہی ہے، اب اسے روکا جائے، وہیں روکا جائے. جیسا ابھی چند دن پہلے دیکھا آپ نے، صاحب سجادہ قائد ملت سید محمود اشرف صاحب نے ایک جگہ ان کے سامنے پڑھا گیا، انہوں نے بعد میں اصلاح کی اور پرزور انداز میں کی. تو اس طرح کا اگر نظر انداز کیا جائے کہ اس سے رافضیت پھیلے گی، وہ عوام جو سن رہی ہے کہ وہ اس پر وہ خوش ہو رہی ہے یا اس پر وہ ناسمجھی میں بغیر سمجھے بوجھے نعرہ لگا رہی ہے، تو وہ اس کی عادی نہ بن جائے. اس طرح کی چیزیں، اور یہ چیزیں کہیں کہیں ہیں جسے روکنا چاہیے. تو رافضیت کو روکنے کے لیے کثرت ذکر علی اس سے نہ منع کیا جائے، بلکہ جب اس طرح کا ہم اپنے کہیں ارد گرد ماحول دیکھیں تو وہاں آپریشن کریں. بلکہ اس سے یہ جو میں نے مثال دی، اس سے بڑھ کے مثال تو وہ بنگلور اور جھانسی کا وہ مناظرے کی جو تیاری تھی، کیا واقعی میں اس وقت دل خوش ہو گیا. ہمیں ناز ہے اپنے ان مفتیان کرام پر جنہوں نے وقت نکال کر ایک ٹیم ہماری اہل سنت والجماعت کی پہنچی، اور ایک عظیم مفتی جید عالم دین جو بیٹھے جب اپنے ہمنوا کے ساتھ، اور سامنے جو شخص تھا تو پتہ چلا ڈپلوما نکلا، تو ساری قلعی تو اسی دن کھل گئی، اور بہت ضروری تھا وہ آپریشن. تو ایسے عناصر کی پہچان کر کے ان کا آپریشن کیا جائے، یہ ضروری ہے. ہم ہی لوگ تو ہیں جو ہم حضرت علی، مولا علی کا ذکر کریں گے، کرتے رہیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ذکر کریں گے، حضرت عمر کا بھی ذکر کریں گے. کہیں کسی پر نہ طنز ہوگا معاذ اللہ، نہ کسی صحابی کی گستاخی ہوگی. حضرت امیر معاویہ کی شان میں اگر کہیں کچھ کوئی ایسا شعر ہے جس میں لگ رہا ہے کہ طنز ہے، فوراً روکا جائے اس کو. تو قابل مبارکباد ہمارے مفتیان کرام ہیں، اور ناز ہے، خوشی ہوتی ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بیچ میں ایسے مفتیان کرام موجود ہیں کہ جو لوگوں کے عقیدوں کو بچانے کے لیے انہیں بنگلور جانا پڑا، وہاں پہنچے اور وہاں بیٹھے رہے. تو دونوں جگہ لوگوں نے دیکھا، جو لوگ تھے حق شناس، حق پسند لوگ تھے، انہوں نے اس وقت سمجھ لیجئے جا الحق و زہق الباطل کی ایک عملی تفسیر و تصویر دیکھی وہاں پر، کہ کس طرح سے جب حق پہنچتا ہے تو باطل کے کیا حال ہوتے ہیں.
تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہمارے مفتیان کرام کر رہے ہیں، مگر بس وہی ہے کہ ہمیں وہ اسلوب اپنانا ہوگا، بہت جوش میں آ کے ایسا نہ ہو، کیونکہ جب ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ایک ایک لفظ جو ہیں بہت بھاری ہوتے ہیں اور وہ بہت مؤثر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمارے ان ذمہ دار علماء کے کہ وہی جملے ہوں صادر ان کی زبان مبارک سے ہوں جس کی تاثیر اچھی ہو، جس سے گڈ ایفیکٹ ہر جگہ جائے، بیڈ ایفیکٹ نہ جائے کسی طرح کا بھی، چاہے ان کی نیت نہیں رہتی، کوئی بھی جان بوجھ کے ایسا نہیں کہے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہاں، کثرت ذکر علی کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی کا ایسے نام لو کہ معلوم ہو رہا کہ کوئی کہ کیا کہا جا رہا ہے بس، تو وہ بھی بے ادبی لگتی ہے۔ اگرچہ پڑھنے والے کا قصد بے ادبی نہیں، لیکن وہ لگ رہی، تو وہ اصلاح ضروری ہے اور وہ اصلاح ہو بھی رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایک اچھے پیغام کو لے کر چلیں اس سٹیج کی دنیا سے۔ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت میں ہمارے علماء ہر جگہ لوگوں کے ہر اشکال کو دور کرنے کے لیے موجود ہیں، رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرمائے۔